بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایمان، زہد اور آخرت کی فکر کی عظیم داستان۔ ابتدائی تعارف۔ عرب کی زمین پر ایک ایسا انسان پیدا ہوا جو دنیا کی چمک دمک سے بے نیاز اور آخرت کی تیاری میں غرق رہنے والا تھا۔ اس کا نام تھا ابو امامہ صدی بن عجلان الباہلی۔ وہ قبیلہ باہلا کے سرداروں میں شمار کیے جاتے تھے۔ قبیلہ کے لوگ بہادری اور شجاعت میں مشہور تھے، لیکن ابو امامہ نے ان سب میں زہد، تقوی اور عبادت کی ایسی مثال قائم کی کہ بعد میں آنے والے مسلمان انہیں زاہد صحابی کہنے لگے۔ ایمان کی روشنی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عرب کے گوشے گوشے میں پھیلنے لگی تو حضرت ابو امامہ کا دل بھی اس نور ہدایت سے منور ہوا۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر اپنی زندگی ہر لمحہ دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ ان کی طبیعت ایسی تھی کہ ایمان لانے کے بعد بھی کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ نہ دنیا کی لذت انہیں بہلا سکی اور نہ ہی کسی مال و دولت نے ان کے دل میں جگہ پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت۔ حضرت ابو امامہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں بیٹھا کرتے۔ آپ کی محفل میں بیٹھنا ہی ان کے لیے سکون قلب کا سبب تھا۔ وہ سوال کیا کرتے کہ یا رسول اللہ، آپ سے حاصل ہونے والے جواب ان کی زندگی کا سرمایہ بن جاتے۔ ایک دن انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے فائدہ دے۔ رسول اللہ نے فرمایا، روزہ رکھو، اس جیسا کوئی عمل نہیں۔ یہ نصیحت ان کے دل میں اتر گئی۔ روایت ہے کہ حضرت ابو امامہ بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کا جسم کمزور ہو گیا، مگر عبادت سے ان کا ذوق ختم نہ ہوا۔ دنیا سے بے رغبتی۔ حضرت ابو امامہ دنیا کے ساز و سامان سے بے نیاز رہتے۔ ان کا حال یہ تھا کہ اگر کسی کے پاس مال و دولت کی چمک دمک دیکھتے تو فرمایا کرتے، یہ سب ختم ہو جائے گا، باقی رہنے والی چیز اللہ کی یاد اور آخرت کی تیاری ہے۔ ان کی محفل میں بیٹھنے والے اکثر یہ نصیحت سنتے کہ اے لوگو، قبر کی تاریکیوں کو یاد کرو، قیامت کی گرمی کو یاد کرو، پلسرات کی سختی کو یاد کرو اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کرو۔ جہاد فی سبیل اللہ۔ حضرت ابو امامہ نہ صرف زاہد اور عابد تھے بلکہ بہادر مجاہد بھی تھے۔ انہوں نے کئی غزوات میں شرکت کی۔ میدان جنگ میں وہ نعرہ لگاتے، اللہ کے راستے میں جان دینا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جب بھی فوجیں روانہ ہوتی تو وہ لوگوں کو نصیحت کرتے، دنیا کی زندگی چند دن کی ہے لیکن شہادت ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ اپنے دلوں کو مضبوط کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ روایت حدیث۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 250 سے زائد احادیث روایت کی۔ تقریباً ان میں سے کئی احادیث ایسی ہیں جو مسلمانوں کے لیے نصیحت کا خزانہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ایسے ہی کئی دعائیں اور اذکار حضرت ابو امامہ نے امت تک پہنچائیں۔ ان کی عبادت اور راتیں۔ حضرت ابو امامہ کا معمول یہ تھا کہ راتوں کو قیام کرتے اور دن میں روزے رکھتے۔ روایت ہے کہ ایک بار ان کے گھر کے کونے میں مصلی بچھا ہوا تھا جہاں وہ اکثر دیر تک کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرتے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے اور لبوں پر یہ الفاظ جاری رہتے، اے اللہ، میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ نصیحتوں کے واقعات۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ حضرت ابو امامہ کے پاس آئے اور دنیاوی مسائل
بیان کرنے لگے۔ انہوں نے نہایت پیار سے فرمایا، اے لوگو، اگر تمہیں رزق کی تنگی ہے تو یاد رکھو کہ رزق دینے والا اللہ ہے، اور اگر تمہیں دشمنوں کو خوف ہے تو جان لو کہ اصل محافظ اللہ ہے۔ دنیا کی فکر چھوڑو اور آخرت کی تیاری کرو۔ آخری عمر اور وفات۔ حضرت ابو امامہ نے طویل عمر پائی، بڑھاپے میں بھی ان کی زبان پر ذکر الہی جاری رہتا۔ ان کی وفات شام کے علاقے حمص میں ہوئی۔ روایت ہے کہ ان کے جنازے میں بے شمار لوگ شریک ہوئے اور سب اس بات پر گواہی دے رہے تھے کہ ابو امامہ ایک نیک، زاہد اور اللہ کے سچے بندے تھے۔ سبق اور پیغام۔ حضرت ابو امامہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دنیا چند دن کی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ عبادت، روزہ، ذکر اور دعا ہی انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ زہد و تقوی کے ساتھ ساتھ جہاد اور قربانی بھی مومن کی شان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو حضرت ابو امامہ کی طرح آخرت کی تیاری میں گزاریں۔ نتیجہ: حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی ایمان، زہد، جہاد اور نصیحتوں سے بری ہوئی تھی۔ وہ نہ صرف ایک عظیم صحابی تھے بلکہ امت کے لیے روشنی کا مینار تھے۔ آج بھی ان کی قبر شام میں موجود ہے، جہاں لوگ دعا کے ساتھ یاد کرتے ہیں کہ یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے اپنی زندگی دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے گزاری۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔